بسم اللہ الرحمن الرحیم والجہاد مثال للمامور به الذي يتعدى الغير بأدائه۔ حسن لغیرہ کی دوسری قسم یعنی مامور به اس غیر کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے۔ جہاد اسی کی مثال ہے۔ جہاد مثال ہے اس مامور بھی کی الذی یتعدی الغیر بادائہ، جس مامور بھی کو ادا کرنے سے غیر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یہ حسن لغیرہ کیوں ہے اس کی یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ فإنہ فی نفسہ تعذیب عباد اللہ، کیونکہ جہاد بذات خود اللہ کے بندوں کو عذاب دینا ہے، انہیں زخمی کرنا، جان سے مارنا وغیرہ۔ وتخریب بلاد اللہ، اور اللہ کے شہروں کو ویران کرنا ہے۔ یہ بذات خود تو حسن نہیں ہے، لیکن انما حسنا لاجل اعلاء کلمۃ اللہ، یہ کلمہ الہی کو بلند کرنے کی وجہ سے حسن ہوا ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی بنیاد پر یہ حسن ہوا ہے۔ تو حقیقتاً تو یہ تعذیب و تخریب ہے، لیکن اعلاء کلمۃ اللہ کی وجہ سے یہ حسن ہوا ہے، لہذا یہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے الگ سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسی جہاد سے یہ چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم ہے۔ وضو اور نماز کی طرح سے نہیں ہے کہ وضو کے لیے الگ عمل کی ضرورت پڑے اور نماز کے لیے الگ۔ وَالْإِعْلَاءُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْجِهَادِ، اور اعلاء کلمۃ اللہ صرف فعل جہاد سے حاصل ہو جاتا ہے، لا بفعل آخر بعدہ، اس کے بعد کسی دوسرے فعل کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم کی مثال ہے۔ دوسری مثال وَكَذَلِكَ اقامت الحدود، اور اسی طرح سے حدیں قائم کرنا ہے۔ زنا کی حد سنگسار کرنا، شرب خمر کی حد ہے، چوری کی حد ہے، جو کتاب الحدود میں قدوری میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اقامت الحدود، اسی طریقے سے حدود قائم کرنا، فی نفسها تعذیب، یہ بذات خود کیا ہے؟ عذاب دینا ہے۔ سنگسار کرو، اتنا پتھر مارو کہ مر جائے، یہ تعذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے حدود الہیہ کو قائم کرنا بذات خود یہ تعذیب ہے، اللہ کے بندوں کو مشکلات میں ڈالنا ہے۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِی، اس میں حسن آیا ہے لوگوں کو گناہ سے روکنے کی وجہ سے، تاکہ لوگ ایسا کرنے سے باز رہیں، کوئی ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ تو لوگوں کو گناہ کرنے سے روکنے کی بنیاد پر اس میں حسن آیا ہے۔
تو یہ حسن لغیرہ ہوا. اقامت حدود الہیہ یہ کیا ہے؟ حسن لغیرہ ہے. اور اقامت حدود ہی سے زجر کا معنی روکنے کا معنی حاصل ہو جاتا ہے. الگ سے اس کے لیے کسی دوسرے فعل کے کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ حسن لغیرہ کی دوسری قسم کی مثال ہے. والزجر یحصل بمجرد اقامت الحدود، اور زجر صرف حد قائم کرنے سے، زجر کا معنی روکنے کا معنی پا لیا جاتا ہے. لا بفعل آخر بعدہ، اس کے بعد کسی دوسرے فعل کی حاجت نہیں ہوتی. وکذالک صلاۃ الجنازہ، اور یہی حال نماز جنازہ کا ہے کہ وہ حسن لغیرہ ہے، کیونکہ نماز جنازہ فی نفسہا بذات خود بدعۃ مشابہۃ لعبادۃ الاصنام. یہ بدعت ہے، یعنی اور صنم پرستی کے مشابہ ہے. یہ بدعت ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تصور اسلام میں ہو اس کے علاوہ، ہے نا. بدعت کا جو عام معنی ہے وہ معنی مراد نہیں کہ رسول کے زمانے میں نہ ہو. تو اسی طریقے سے نماز جنازہ بذات خود بدعت اور صنم پرستی کے مشابہ ہے. جس طریقے سے صنم پرستی میں ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انسان ان کی عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے. یہی حال تو یہاں بھی ہے. بے جان آدمی سامنے رکھے ہوئے ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ صنم پرستی کے مشابہ ہے بذات خود، ہے نا. اسی طریقے سے نماز جنازہ بدعت اور صنم پرستی کے مشابہ ہے. وَإِنَّمَا حَسُنَتْ لِأَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ، مسلمان کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. تو جنازہ میں جو حسن آیا ہے یہ حق مسلم کی ادائیگی کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ تو یہ بدعت اور صنم پرستی کے مشابہ ہے بذات خود. تو یہ حسن لغیرہ ہوا، ہے نا. نماز جنازہ یہ حسن لغیرہ ہے. وہ ہوا یحصل بمجرد صلاۃ الجنازہ لا بفعل بعدہا، اور حق مسلم کی ادائیگی یہ صرف جنازہ سے حاصل ہو جاتی، الگ سے اس کے بعد کسی دوسرے فعل کی حاجت نہیں پڑتی. اس لیے حسن لغیرہ کی دوسری قسم کی یہ مثال ہے. ٹھیک ہے. ان مثالوں میں واسطہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کہ جہاد کا واسطہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ. اس واسطے کی وجہ سے وہ حسن ہوا. اقامت حدود الہیہ، اس میں واسطہ کیا ہے؟ الزجر عن المعاصی. اس واسطے کی بنیاد پر وہ حسن ہوا. صلاۃ جنازہ قضاء حق مسلم، یہ واسطہ ہے. اس واسطے کی بنیاد پر وہ حسن ہوا. تو یہ وسائط اس میں آ رہے ہیں. آپ نے حسن لعینہ کی تیسری قسم جو پڑھی ہے کہ لعینہ سے ملحق اور لغیرہ کے مشابہ، وہاں بھی واسطہ ہے. جیسے کیا نام ہے، زکوٰۃ دینا، اس میں حسن کیوں آیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے کی حاجت براری کی وجہ سے، اس کے فقر کی بنیاد پر اس کی حاجت کو پوری کرنے کی، وہاں بھی واسطہ ہے. جو مثالیں دی گئی سب میں واسطہ ہے نا. یہ فرق دکھانا چاہتے ہیں کہ واسطہ وہاں بھی ہے، واسطہ یہاں بھی ہے. وہاں اسی لیے میں نے زور دیا تھا
کہ یہ وسائط جو ہیں ان میں بندے کے اختیار کا دخل نہیں ہے، بندے کے اختیار کا دخل اس میں نہیں ہے، اس لیے وہ وسائط کالعدم ہے اور وہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے، حسن لغیرہ کے مشابہ ہے۔ لیکن یہ وسائط جو ہیں اس میں بندے کے اختیار کا دخل ہے نا، اپنے اختیار سے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا، حق مسلم کی ادائیگی کر رہا، اسی کو یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فہذہ الوسائط، یہاں جو یہ وسائط ہیں یعنی غیر مسلم کا کفر و اسلام المیت اور میت کا مسلمان ہونا، وہ حد کو حرمت المناہی اور ممنوعات کی حد کے حرمت، کلھا بفعل العباد و اختیارہم، سب کا تعلق بندوں کے فعل اور ان کے اختیار سے ہے نا۔ جب سب کا تعلق بندوں کے اختیار سے ہے فلہذا اعتبرت الوسائط ہا ہونا، اسی وجہ سے ان وسائط کا یہاں اعتبار کیا گیا، ان کو کالعدم نہیں مانا گیا اور اسے ملحق میں نہیں رکھا گیا، مشابہ میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ڈائریکٹ حسن لغیرہ کہا گیا۔ جب وسائط کا اعتبار ہوگا تو اس کو سیدھے سیدھے حسن لغیرہ کہیں گے۔ ان وسائط میں بندوں کے فعل اور ان کے اختیار کا پورا پورا دخل ہے، اس لیے ان وسائط کا یہاں اعتبار کیا گیا اور اس کو حسن لغیرہ میں داخل رکھا گیا، اس میں شمار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، فرق ہو رہا ہے نا دونوں میں۔ بخلاف وسائط الزکوٰۃ والصوم والحج، برخلاف زکوٰۃ، صوم اور حج کے وسائط کے، وہاں بھی وسائط ہیں لیکن ان وسائط میں بندوں کے فعل اور اختیار کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہ محض اللہ کے خلق سے ہیں۔ آنی فقر الفقیر، یعنی وہاں جو واسطہ ہے جیسے محتاج کی، فقیر کی محتاجی، نفس امارہ کی عداوت اور مکان کی شرافت و بزرگی، فَإِنَّهَا بِمَحْضِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ تمام چیزیں محض اللہ کے خلق سے ہیں، ان میں بندے کا بالکل اختیار نہیں ہے، اس لیے ان وسائط کا اعتبار نہیں کیا گیا اور ان کو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ رکھا گیا۔ وَلِهَذَا جُعِلَتْ مِنَ الْمُلْحِقِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهِ فَتَأَمَّلْ، لہذا آپ غور کریں۔ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی، دو مثالیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جو یہ بحث کرنے جا رہے ہیں پورے طور پر ذہن کو حاضر رکھ کر کے ہے نا، غور کیجئے گا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلے بھی یہ بحث ہے نا جو ذرا مشکل لگ رہی تھی، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، مثال کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ بحث بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے لیکن اتنی ٹیڑھی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، راستہ کتنا بھی ٹیڑھا میڑھا ہو منزل تک تو پہنچنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو پہلے آپ پورے طور پہ ذہن کو حاضر رکھیے گا، یہ فکر نہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل نہیں، بس یہ ہے کہ ذہن کو حاضر رکھنا ہے۔ پہلے کی جو ہماری تقریر ہے اسے بھی آپ ذہن میں حاضر رکھیں، ایک مرتبہ میں اس کو صرف 1 منٹ میں اس کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کل یہ بتایا تھا او یکونا حسنن لحسن فی شرطہ، متن کی جو عبارت ہے کہ یہاں یکون کا مرجع جو ہے وہ غیر نہیں بلکہ مامور بھی، مطلب یہ ہے، خود شارح نے بھی یہی بتایا تھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ مامور بھی حسن ہو اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے، مامور بھی حسن ہو کیونکہ اس کی شرط میں حسن ہے۔ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ اس صورت میں حسن لعینہ بھی حسن لغیرہ ہو جائے گا اور حسن لغیرہ تو حسن لغیرہ ہے ہی، یہی تو سمجھایا تھا۔ لیکن انہوں نے صرف 2 کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ بھی کل بتایا تھا، کل کا آڈیو اس کے لیے سن لیں، اتنی چیزیں میں نے بتائی تھی۔ اس کی روشنی میں اب آپ اس بحث کو دیکھیں، یہ مثال انہوں نے کیا دی اس قسم کی، مامور بھی
جو قسم بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ معمور بھی حسن ہو، اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے نا؟ مثال بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، جو ذکر کر رہے ہیں مثال بھی اسی کی ہو۔ مثال میں کیا کہا؟ وضو کو ذکر کیا، جہاد کو ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ والقدرت، اور قدرت۔ اب آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ قدرت یہ معمور بھی ہے یا شرط ہے؟ معمور بھی تو نماز ہے، روزہ ہے، تصدیق ہے، حج ہے، نماز جنازہ ہے، وضو ہے، اقامت حدود الہیہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ معمور بھی ہے۔ ان سب کی شرط کیا ہے؟ قدرت۔ تو مثال کس کی ہو رہی ہے؟ معمور بھی کی شرط کی۔ مثال ممثل لہو کے مطابق ہے، جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے یہ اسی کی مثال بن رہی ہے، مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے نا۔ اسی کو انہوں نے اپنے طور پہ ذکر کیا ہے، اس کو دیکھیں ہے نا۔ والقدرت ہے نا، ما سبق میں قدرت ہی تھا اس لیے میں قدرتیں پڑھ رہا ہوں۔ والقدرت، قدرت یہ مثال ہے اس شرط کی جس کی وجہ سے معمور بھی حسن ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے معمور بھی حسن ہوا ہے، یعنی قدرت ہے نماز پڑھنے کی، یہ شرط پائی جا رہی ہے تو نماز حسن ہے نا۔ مالک نصاب ہے، قدرت ہے، شرط ہے تو زکوٰۃ دینا یہ حسن ہوا، ورنہ وہ مکلف ہی نہیں۔ تو قدرت مثال، یہ مثال ہے اس شرط کی جس شرط کی وجہ سے معمور بھی کیا ہے؟ حسن ہوا ہے۔ یہ معمور بھی کی مثال نہیں ہے، لا للمامور بھی، معمور بھی کی مثال نہیں ہے۔ پہلے جو مثال دیا وضو کی مثال، یہ کس کی مثال ہے؟ معمور بھی کی۔ جہاد کی مثال دیا، یہ کیا ہے؟ معمور بھی کی۔ یہاں شرط کی مثال آ گئی۔ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں، یہ اعتراض یہاں تسامح ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ کئی تسامح ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، اب اس کی تعبیل کریں گے، بنائیں گے نا اس کے مطابق۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت مثال ہے اس شرط کی جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آیا ہے، یہ معمور بھی کی مثال نہیں ہے۔ وَإِن قَدَّرْتَ الْمُضَافَ، اور اگر آپ یہاں مضاف مقدر مانیں اور یہ کہیں وقلتا، اور یہ کہیں کہ عبارت یوں ہے وَمَشْرُوطِ الْقُدْرَةِ كَالْوَضُوءِ وَالْجِهَادِ وَالْقُدْرَةِ اے مشروط القدرت۔ اب ایک چیز یہاں اور سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بحث ذرا ٹیڑھی ہے۔ ایک ہے مشروط، ایک ہے شرط ہے نا، ایک ہے مشروط اور ایک ہے شرط۔ نماز یہ مشروط ہے اور قدرت یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ روزہ یہ مشروط ہے، قدرت اس کے لیے یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ زکوٰۃ یہ مشروط ہے نا، اور قدرت یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ جیسے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، تو گاڑی چلانا یہ مشروط اور لائسنس ہونا یہ اس کے لیے شرط ہے نا۔ صرف ہم مشروط اور شرط دکھا رہے ہیں ہے نا۔ اتنا سمجھ گئے نا کہ کیا مشروط ہے اور کیا شرط ہے۔ اب دیکھیے، اب انہوں نے کیا کہا کہ مضاف کو مقدر مان لیں۔ مضاف کو مقدر مان لیں گے تو عبارت کیا ہو گئی؟ وہ مشروط القدرت، اور قدرت کا مشروط کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اب مثال میں کیا آیا؟ مشروط قدرت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
مثال کس چیز کی دینا تھا؟ مامور بہی کی. نماز یہ مامور بہی ہے کہ نہیں؟ روزہ مامور بہی ہے کہ نہیں؟ اب مثال ممثل لہو کے مطابق ہو گئی. ذہن حاضر ہے نا؟ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ مامور بہی حسن ہو اس کی شرط میں حسن کی وجہ سے. مشروط قدرت یعنی نماز حسن ہے اس کی شرط یعنی قدرت میں حسن کی وجہ سے. مشروط قدرت، یہاں قدرت سے پہلے مشروط کو مقدر مان لیا. مشروط قدرت مامور بہی ہے. مشروط قدرت کیا ہے؟ مامور بہی اور قدرت شرط. تو اب مثال ممثل لہو کے مطابق ہو گئی. ٹھیک ہے، چلیے. اور اگر آپ مضاف کو مقدر مانیں اور کہیں وہ مشروط القدرت کہنا مثالا للمامور بہی، تو یہ مامور بہی کی مثال ہو جائے گی. کس کی مثال ہو گئی؟ ہے نا، کانا مثالا للمامور بہی المشروط بہا. تو یہ مامور بہی کی مثال ہوگی جس کے لیے قدرت شرط ہے. اس مامور بہی کی مثال ہوگی جس کے لیے قدرت شرط ہے. نماز کے لیے قدرت شرط ہے نا، تو مامور بہی کی مثال ہو گئی. مثال ممثل لہو کے مطابق ہے نا، لیکن مضاف کو مقدر ماننا پڑ رہا ہے. تقدیر خلاف اصل ہے نا، لہذا اگرچہ کچھ بات بن جا رہی ہے لیکن مقدر ماننا پڑ رہا ہے نا. دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت ہے نا، دو صورتیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تیسری صورت ہم پھر بتاتے ہیں. کل میں نے ایک چیز کہی تھی کہ وہ ہوا اما ان لا یتعدی او یتعدی او یکون، کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع غیر، لا یتعدی کی ضمیر کا مرجع غیر، یتعدی کی ضمیر کا مرجع غیر. اس کے بعد آ رہا ہے او یکون، اس کی ضمیر کا مرجع مامور بھی. یہ بتایا تھا کل ہے نا. پہلے جو تین بتایا ہوا کا، لا یتعدی کا، یتعدی کا، وہ وہی رہے. او لا یکون کا مرجع بھی وہی ہو جائے. تیسرا احتمال ہے نا، یہ اسی کو اب ذکر کر رہے ہیں. پہلے کتاب دیکھیں. وَإِن جَعَلْتَ ضَمِيرًا أَوْ يَكُونَ حَسَنًا، اور اگر آپ او یکون حسنن کی ضمیر کو الی الغیر، غیر کے لیے مان لیں. جیسے ہوا کی ضمیر کا مرجع کس کو مانا ہے؟ غیر کو. لا یتعدی کی ضمیر کا مرجع کیا مانا ہے؟ غیر. یتعدی کی ضمیر کا مرجع کیا مانا ہے؟ غیر. ایسے ہی او یکونا کی ضمیر کا مرجع بھی کسے مانے؟ غیر کو. بات صحیح ہو جائے گی کچھ ہے نا. اب جب غیر کو مان لیں گے تو اب کتاب چھوڑ دیجئے، تھوڑا سا اب اس عبارت کو سمجھیے ہے نا، وہ متن والی عبارت. او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا وہ غیر حسن ہو اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے. تو غیر بھی تو شرط ہی ہے نا، غیر بھی شرط ہی ہے. اس لیے اگر غیر کو آپ مرجع مان رہے ہیں یکونا کی ضمیر کا، تو جو بعد میں فی شرط ہی آ رہا ہے اس کو مشروط کے معنی میں لینا پڑے گا. مطلب یہ ہوگا کہ یا وہ غیر حسن ہو اس لیے کہ اس کی مشروط میں حسن ہے، اس کے مشروط میں حسن ہے. نماز میں حسن ہے، مشروط میں حسن ہے. نماز میں حسن ہے اس لیے اس غیر یعنی قدرت میں حسن آ گیا ہے نا. مدعا ہی پلٹ گیا، پوری تقریر پلٹ گئی، میری نہیں ہے نا. اس تقدیر پر بتانا کیا ہے؟ مامور بھی میں حسن ہو، شرط قدرت میں حسن کی بنیاد پر ہے نا. اور یہاں کیا ہو گیا کہ مامور بھی کے حسن کی وجہ سے اس غیر یعنی قدرت میں حسن آ رہا. سمجھ رہا ہے؟ تو پوری تقریر اس صورت میں الٹ جائے گی، مدعا ہی پلٹ جائے گا، مقصد ہی الٹا ہو جائے گا. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، بات ہماری کچھ سمجھ میں آ گئی ہے ان کی. اب دیکھیں. اور اگر او یکونا حسنن کی ضمیر آپ غیر کی طرف راجع مانیں
کما کانا ضمیر لا یتعدی، جیسے لا یتعدی کی ضمیر اور یتعدی کی ضمیر راجعین الیہ غیر ہی کی طرف راجع ہے، اس کی ضمیر کو بھی غیر کی طرف راجع مان لیں، کما قیل، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، تو ایک اعتراض تو ختم ہو جائے گا۔ لم ينتشر الکلام، انتشار ضمائر کا جو الزام تھا وہ نہیں رہ جائے گا، تھا نا الزام پہلے رکھا تھا، اعتراض کیا تھا کہ انتشار ضمائر ہے، اب جب سب کا ایک ہی مرجع ہو گیا تو انتشار ضمائر تو رہا نہیں، یہ اعتراض تو ختم ہو گیا ہے نا۔ کیا وہ مثل مشہور ہے نا کہ کیا نام ہے، پرنالے سے بھاگے تو کہاں جا کے پھنسے، یعنی تھوڑی چیز تھوڑی مصیبت سے بھاگے تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہے نا۔ تو اب ایک اعتراض تو انتشار ضمائر کا تھا، اس صورت میں وہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ، اور یہ قدرت بھی غیر کی مثال ہو جائے گی، مثال میں بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ، اور قدرت بھی یہ بغیر کسی تکلف کے، کچھ مقدر نہیں ماننا پڑے گا، یہ غیر کی مثال بن جائے گی۔ معمور بھی کا غیر ہے قدرت ہے نا، تو ممثل لہو جو ہے وہاں بھی غیر، معمور بھی نہیں ہے، نیچے جو آیا مثال میں وہ بھی غیر ہے، معمور بھی نہیں ہے، تو مثال ممثل لہو کے مطابق بھی ہے، اس صورت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہو جائے گی، یکون الشرط حینئذ بمعنی المشروط، پہلی بات تو یہ کہ یہاں شرط کو مشروط کے معنی میں لینا پڑے گا، کیونکہ قدرت شرط ہے، اگر شرط کو بھی شرط ہی کے معنی میں رکھیں تو محمل بات ہو جائے گی، بالکل بیکار، کوئی اس کا معنی ہی نہیں رہے گا، اس لیے جو شرط ہے اس کو مشروط کے معنی میں لینا پڑے گا۔ مشروط کے معنی میں ہم نے لے لیا، تو اب عبارت کا معنی کیا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں وہ یکون المعنی، جب ہم نے شرط کو مشروط کے معنی میں لے لیا اور یکونا کی ضمیر کا مرجع غیر کو مانا، تو اب اس کا مفہوم یہ بنا، او یکون الغیر، یا غیر مثلاً قدرت حسن ہو اس کے مشروط میں حسن کی وجہ سے، اس لیے کہ مشروط میں حسن ہے نا، غیر مثلاً قدرت یہ حسن ہو اس لیے کہ مشروط میں قدرت ہے۔ مشروط کیا ہے، کئی بار بتایا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے، مشروط ہے نا، تو غیر یعنی قدرت حسن ہو اس لیے کہ مشروط میں حسن ہے نا۔ بتانا کیا تھا انہیں کہ غیر کیا نام ہے، غیر کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے ان تمام معمور بھی میں حسن آیا ہے، اور سب کے سب کیا ہو گئے ہیں، حسن لغیری ہو گئے ہیں، پانچوں۔ یہاں کیا ہو گیا کہ اسی معمور بھی کی وجہ سے قدرت میں حسن آیا، یہ تو اور بڑی پریشانی ہو گئی۔ فن قلب المقصود ونعکس الامر، مقصد ہی پلٹ گیا ہے نا، مدعا ہی بدل گیا، جو کہنا چاہتے تھے آپ وہ ہو ہی نہیں پائے ہے نا، کہاں گیا؟ فن قلب المقصود ونعکس المدعا، تو مقصد ہی پلٹ گیا، مدعا ہی پلٹ گیا، لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کئی طرح سے صحیح کرنے کی کوشش کی، سب سے قریب وہی مضاف کو مقدر ماننے والا لگا ہے نا، میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں یہ کہتے ہیں وہ بالجملہ۔ بہرحال خلاصہ اب اور زیادہ باریکی میں نہیں جائیں گے، خلاصہ یہ ہے لا یخلو ھذا المقام عن تمحل، تکلف سے یہ عبارت خالی نہیں ہے نا، بہت تکلفات ہیں۔ اب یہ بحث پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ بحث کو بدل رہے ہیں۔ مثال جب انہوں نے دی تھی تو کیا کہا تھا، والقدرت التی یتمکن بها العبد من اداء ما لازمہ، قدرت جس سے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہو جو اس کے ذمہ میں لازم ہے نا۔ قدرت کی دو قسمیں ہیں، قدرت حقیقیہ اور ایک اسباب و آلات اور اعضاء کا سالم ہونا۔
اس عبارت سے انہیں یہ بتانا ہے کہ یہاں قدرت حقیقیہ کے معنی میں نہیں بلکہ یہ اسباب و آلات اور اعضاء کے سالم ہونے کے معنی میں ہے نا. عبارتیں ذرا ٹیڑھی ہیں ہے نا. آپ کو اس میں نہیں جانا ہے. میں جو بتا دیا کہ قدرت کس معنی میں ہے وہی ہے نا. کس معنی؟ قدرت حقیقیہ کے معنی میں نہیں ہے. قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ کی توفیق. قدرت حقیقیہ سے کیا مراد ہے؟ توفیق الہی ہے نا. تو یہاں قدرت سے مراد قدرت حقیقیہ یعنی توفیق الہی نہیں مراد ہے بلکہ مراد کیا ہے؟ اسباب و آلات کا سالم ہونا، اعضاء و جوارح کا تندرست ہونا، یہ قدرت سے مراد ہے. یہ اسباب و آلات کا سالم ہونا یہ مقدم ہوتا ہے. قدرت حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. قدرت حقیقیہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. فعل کے لیے علت تامہ ہوتی ہے، فعل سے پہلے نہیں ہوتی. حالانکہ قدرت کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے، پہلے سے آدمی قادر ہو ہے نا. تو اگر قدرت حقیقیہ مراد لے لیں یہاں قدرت سے تو بہت اعتراضات ہوں گے. اس لیے یہاں قدرت سے کیا مراد ہے؟ اسباب و آلات کا صحیح ہونا، اعضاء و جوارح کا تندرست ہونا، یہ مراد ہے. سیدھی بات ہے. آگے دیکھیں. پھر ماتم نے قدرت کو متصف کیا اپنے قول یعنی اس کی صفت لائے اپنے قول یتمکن بہل عبد من ادائے ما لزمہ کے ذریعے، یعنی بندہ جس کے ذریعے سے، جس قدرت کے ذریعے سے اسے ادا کرنے پر قادر ہو جو اس کے ذمہ میں لازم ہے. کیوں متصف کیا قدرت کو اس سے؟ کیوں یہ صفت لے کر کے آئے ہیں؟ للایمائے، اشارہ کرنے کے لیے. کہاں اشارہ کرنا ہے؟ الی ان ہذہ القدرۃ لیست قدرتن حقیقیہ، کہ یہاں قدرت سے مراد قدرت حقیقیہ نہیں ہے. یہ بتانا ہے. قدرت سے مراد قدرت حقیقیہ یعنی توفیق الہی یہ مراد نہیں ہے یہاں قدرت سے. یکون ماحل فعل، کیونکہ اس قدرت حقیقیہ کے ساتھ فعل ہوتا ہے. فعل قدرت حقیقیہ کے ساتھ ہوتا ہے. وَتَكُونُ عِلَّةً لَهُ بِلَا تَخَلُّفٍ، اور وہ بغیر تخلف کے اس کے لیے علت تامہ ہوتا ہے. قدرت حقیقیہ جو ہے یہ فعل کے ساتھ اور اس کے لیے بغیر کسی تکلف کے علت ہوگا. اب اگر یہاں قدرت سے ہے نا قدرت حقیقیہ مراد لے لیں تو قدرت حقیقیہ تو مدار تکلیف ہی نہیں ہے نا. قدرت حقیقیہ یہ مدار تکلیف مکلف بنانے کا وہ مدار، اس پر دار و مدار ہی نہیں ہے. مکلف بنانے کا مدار سلامتی اسباب و آلات پہ، کیونکہ اگر مکلف بنانے کا دار و مدار قدرت حقیقیہ پر ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی غیر مسلم کفر کی حالت میں مر جائے تو یہ ہوگا کہ وہ ایمان لانے کا مکلف ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ ایمان لانے کا مکلف تھا کہ نہیں تھا. تو کیا نام ہے، قدرت حقیقیہ یہ مکلف بنانے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، قدرت حقیقیہ پر. آپ اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے سمجھیں کہ میں نے کیا بتایا کہ قدرت حقیقیہ یہ فعل کے لیے علت تامہ ہے. قدرت حقیقیہ یہ فعل کے ساتھ ہے، مقدم نہیں ہے نا. ایک غیر مسلم ہے، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، قدرت حقیقیہ پائی گئی. ایمان لانا جب پایا جاتا تو اس ایمان لانے کے فعل کے ساتھ قدرت حقیقیہ پائی جاتی، فعل کے ساتھ قدرت حقیقیہ پائی جاتی ہے نا. جب ایمان لانا پایا جاتا تو اس فعل کے ساتھ قدرت حقیقیہ پائی جاتی، تب وہ ایمان لانے کا مکلف ہوتا، کیونکہ وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے قدرت حقیقیہ. جب ایمان لانا ہی نہیں پایا گیا، فعل ہی نہیں پایا گیا، تو اس کے ساتھ قدرت حقیقیہ کیسے پائی جائے گی ہے نا. تو اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کا مکلف ہی نہیں تھا؟ نہیں کہہ سکتے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مکلف بنانے کا مدار قدرت حقیقیہ پر نہیں ہے، ورنہ تو وہ مکلف ہی نہیں رہے گا ایمان لانے کا جو کفر کی حالت میں مر جائے.
اس کو اور ایک ڈھنگ سے اس کو اور یہ سمجھائیں گے، نیچے آ رہا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مدار التکلیف ہے، کیونکہ قدرت حقیقیہ یہ مدار تکلیف نہیں ہے، قدرت حقیقیہ پر مکلف بنانے کا دار و مدار نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ سَابِقًا عَلَى الْفِعْلِ، کیونکہ قدرت حقیقیہ فعل سے مقدم ہوتی ہی نہیں، وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، حَتَّى يُكَلَّفَ بِسَبَبِهِ الْفَاعِلُ، کہ اس قدرت حقیقیہ کے سبب فاعل کو مکلف بنایا جائے، اس میں تو مقدم ہونا ضروری ہے۔ بل المراد بها، بلکہ یہاں مراد قدرت سے مراد، بل المراد بها، بلکہ یہاں قدرت سے مراد کیا ہے؟ هي القدرت التي بمعنى سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح، یہاں قدرت سے مراد سلامتی آلات و اسباب اور اعضاء و جوارح کی صحت ہے، قدرت سے یہ مراد ہے۔ فإنها تتقدم على الفعل، قدرت کا یہ معنی فعل سے مقدم ہوتا ہے۔ وہ صحت التکلیف انما یعتمد علی هذه الاستطاعت، اور مکلف بنانے کا دار و مدار اسی استطاعت پر ہے، اسی معنی کے اعتبار سے ہے نا، قدرت حقیقیہ کے معنی کے اعتبار سے مکلف بنانا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ دکھا رہے ہیں فقدرت التوضی، مثال دے رہے ہیں فقدرت التوضی، تو وضو کرنے کی قدرت پانی ملنے کے وقت میں ہے، اگر پانی نہ پائے یا پانی مل رہا ہے لیکن مرض کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کرے گا، ہے نا، یہ نہیں ہے کہ توفیق الہی ہوگی تو کرے گا، ہے نا۔ اور ایسے ہی پھر یہ ساری مثالیں ہیں کہ وقدرت توجہ القبلہ، وقدرت و توجہ القبلہ، اور قبلہ کی جانب متوجہ ہونے کی قدرت خوف نہ ہونے کے وقت ہے اور قبلہ کا علم ہونے کے وقت ہے، ورنہ تو جس جانب وہ قادر ہو وہی قبلہ ہے اور جو جہت تحری ہو وہی قبلہ ہے۔ ایسے ہی قیام کی قدرت نماز میں تندرست ہونے کے وقت ہے، ورنہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے یا پھر اشارے سے پڑھے۔ زکوٰۃ دینے کی قدرت مالک نصاب ہونے کے وقت ہے، ورنہ معاف ہے۔ روزے کی قدرت صحت کے وقت ہے اور مقیم ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ قضا اس کا بدل ہے۔ حج کی قدرت زاد و راحلہ کے پانے کی صورت میں ہے اور اعضاء کے درست ہونے کی صورت میں ہے، راستہ کے پرامن ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ حج کرنا کیا نام ہے، نفل ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طریقے پر دوسرے بھی مسائل ہیں، ہے نا۔ یہ مثالیں یہاں پوری ہو گئی، بحث بھی پوری ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے نا، تقریباً 2-3 گھنٹہ اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے غور کیا ہے، جتنا مجھ سے آسان ہو سکتا تھا میں نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو اللہ کا